وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، 849 نمبر درس ہے، سورہ توبہ، آیت نمبر 120، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جان و مال کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 120۔ ما کان لأہل المدینۃ، مناسب نہیں تھا مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے آس پاس کے دیہات کے رہنے والوں کے لیے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے کہ ان کو کوئی پیاس نہیں پہنچتی، ولا نصب، اور نہ کوئی مشقت یا تھکاوٹ، ولا مخبصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ کوئی وہ ایسی جگہ چلتے ہیں، یغیظ الکفار، جو کافروں کے غصے کو بھڑکائے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور کافروں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں،
الا کتب لہم بہ عمل صالح، لیکن ہر بات پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت، ولا يقطعون وادیا، اور یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، الا کتب لہم، تو یہ سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور اس میں کافی مباحث ہیں، اور اصل میں تو بنیادی طور پہ تو مضمون وہی چلا رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اگر اس مضمون کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد کریں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری مال و جان کا خریدار ہے، عوض میں اس نے ہمیں جنت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سودا کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی سودا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اب ظاہر ہے کہ پھر یہ اس کے پاس اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کے یعنی زندگی گزارنے کا اختیار یہ براہ راست دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ، یعنی اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے۔ لفظی طور پہ تو یہی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کو خرید لیا ہے، اس کے عوض جنت دی ہے۔ اب جب ایک چیز کا مالک، دیکھیں یہ تو دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک چیز کے مالک بن جائیں تو پھر آپ کا یعنی ایک دکاندار کسی بھی چیز کو بیچ دے تو وہ اپنا اختیار کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، ایک گاڑی ہے، آپ نے 20 لاکھ روپے کی ایک گاڑی ہے، کسی شو روم سے آپ نے لے لی، 20 کی ہے، 50 کی ہے، جتنے کی بھی ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی گاڑی خرید لی، لیکن جب تک وہ گاڑی شو روم میں کھڑی ہوئی تھی آپ نے پیسے نہیں دیے تھے تو اس پر آپ کا اختیار نہیں تھا۔ اب جب کہ گاڑی آپ نے خرید لی اور آپ نے قیمت چکا دی تو یہ آپ کی ملک میں آ گئی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اسے جہاں بھی جائیں لے کر، آپ کا اختیار ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو ویسی مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے دوسری مثال لے لیں، ایک بکرا ہے آپ نے خرید لیا، یا بکری ہے آپ نے خرید لیا، تو جب تک اس کی رسی جو تھی مالک کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے پیسے نہیں دیے تھے تو اس کا اختیار تھا، آپ کا اختیار تو نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے پیسے چکا دیے، اس کے ایک سودا طے ہو گیا، اس کے بعد بکری کو آپ گھر لے آئے، چاہے اس کا دودھ پئیں یا اسے آپ تکے بنا لیں، اس کے آپ کی چیز ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم ایسا یعنی سمجھنا تو ایسے ہی چاہیے۔ آپ نے جب اپنے مال و جان کا سودا کر لیا تو اب آپ کا مال و جان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے ایک چیز اللہ تعالیٰ سے خرید لی، بالکل یہی چیز جو قرآن میں پاک میں لکھی ہوئی ہے وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے جنت کا سودا کر لیا، اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے سامعین اکرام، میرے خیال سے، میرے خیال کیا ہے، یقین ہے میرا، جنتی کا سودا ہے۔ آپ اپنے مال و جان کو بیچ کر اللہ سے جنت کو خرید لیتے ہیں، اور اب یہ ہے نا کہ وہ جو آپ نے بیچا ہے چیز، وہ آپ کو حوالے کرنے پڑے گی اللہ کے۔ اب اللہ کے آپ حوالے کیسے کریں گے؟ اس کے رسول کے حوالے کرنا ہوگا آپ کو، اپنی مال و جان کا اختیار اس کے رسول کو حوالے کرنا ہوگا۔ بیعت جب آپ نے اللہ سے کر لی تو وہ قیمت تو آپ نے چکانی ہوگی۔ اب آپ کے مال و جان کا اختیار مند اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا براہ راست کوئی انٹریکشن نہیں ہو سکتا،
تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نمائندے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو آپ کو حوالے کرنا ہوگا۔ اصل میں تو آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، خود سپردن اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام کیا ہے؟ نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا۔ لیکن وہ آپ کریں گے کیسے؟ بالفعل، یعنی سودا یہ طے کیسے پائے گا؟ آپ جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے ایک تو ڈیلنگ کریں گے، بیعت کریں گے، وہ آپ سے اللہ کے بہاف پہ بیعت لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت آپ سے لیں گے اللہ کے بہاف پہ، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اے رسول وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ اب یہ آپ نے بیعت کر لی رسول کے ہاتھ پر، جو در حقیقت اللہ کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور پھر آپ زبان سے کیا اقرار کریں گے؟ یہ بات بھی تھوڑی سی غور کر لیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ یعنی اس بیعت کا عملی اظہار ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے، کلمہ شہادت جو ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میں نے اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے، اب اس کے بعد میں نے یہ اختیار لوٹانا ہے کس کو؟ اللہ کو، اور ذریعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب جو اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں دے دیں اس کو قبول کر لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ نے ٹوٹلی سب کچھ بیچ دیا اپنا، اب آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، اور پھر اس کا ذریعہ رسول کے حوالے، اور اس کا ذریعہ جو ہے آج نائب رسول کو آپ دیکھیں، ان کو ڈھونڈیں۔ جو نائب رسول ہے، یہ میں حدیث اور قرآن کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نائب رسول کو ڈھونڈیں، آپ اللہ کے خلیفہ کو ڈھونڈیں، خلیفۃ اللہ کو ڈھونڈیں، آپ وارث نبی کو ڈھونڈیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک خلیفہ، اللہ کا خلیفہ۔ یہ ہمارے یہ اردو زبان میں بھی ہے، اور میرے خیال سے پنجابی میں بھی ہے، خلیفہ جی کہتے ہیں، یعنی جو بھی مرشد کا وہ ہوتا ہے، وہ جس کو اجازت دے دیتے ہیں اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلافت سے نکلا ہے۔ تو بہرحال وہ اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میرا تعلق صرف قرآن اور حدیث سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کبھی بھی میں نے آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں جو نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو ہمارے کچھ تعصبات چلتے ہیں، یہ بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہی کہوں گا جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، اور میں آپ کو وضاحت کرتے رہتا ہوں اور دلائل دیتا بھی رہتا ہوں۔ کسی بھی نائب نبی کو آپ ڈھونڈیں، اس کو اپنا رہنما مقرر کر لیں، جو وارث نبی ہے، تو اس کو آپ ڈھونڈیں اس کے آج کے زمانے میں۔ اب آپ نے اصل میں معاملہ آپ کا اللہ سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، معاملہ جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اللہ سے آپ نے بیعت کرنی ہے، پھر رسول اس کا ذریعہ ہے، پھر نائب رسول اس کا ذریعہ ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو آج آپ کس سے بیعت کریں گے؟ جو اختلافی مسلک رکھتے ہیں تو ان سے تو میں بحث ہی کر ہی نہیں رہا، جو اس کے اختلاف کرتے ہیں بیعت وغیرہ سے اختلاف رکھتے ہیں یا ان سے تو میری بحث نہیں ہے، اور نہ میں کسی سے بحث کرتا ہوں، لیکن میں ایک عام یعنی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کسی وارث نبی کو تلاش کریں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، چونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے،
خلیفہ جی، خلیفہ ہے، نائب رسول ہے، وارث نبی ہے، سچا شخص ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، یہ تو قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس۔ کوئی بھی ایک نبی کا عملی نمونہ آپ ڈھونڈ لیں یہاں پہ اپنے گرد و پیش میں، جہاں بھی ہو آپ تلاش کریں، مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو وارث نبی، سچا شخص، اور شہید، ایک شہید۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ شہداء موجود ہوتے ہیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو کسی بھی عملی گواہ کو آپ دیکھیں اور اس سے اپنا رابطہ کریں، وہ رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کو سمجھائے گا اور وہی آپ کو ڈیلیور کرے گا۔ آپ کو قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کا درس دے گا، آپ کو قرآن پہ سمجھائے گا، اس کی تعلیم دے گا، اور حکمت کی باتیں بتائے گا اور تزکیہ نفوس کرے گا آپ کا۔ اگر آپ یعنی ڈیلنگ کی شرائط پوری کرتے ہیں تو پھر یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اچھا، اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراف۔ اب جب آپ نے اپنا آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاتھ پہ، اور جو آپ کا نبی ہے یا نائب نبی ہے، اب وہ محبوب ترین مخلوقات میں اللہ کی وجہ سے وہ آپ کو محبوب ترین ہوگا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لی۔ اصل محبت تو ہماری اللہ سے ہے، شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن مخلوقات میں اللہ کا جو نمائندہ ہے اس سے تو ہم بگاڑ کے نہیں رکھ سکتے، اس سے بنائیں گے، بلکہ اس سے محبت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی پشت پناہی کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے۔ تو آپ نے رسول یا نائب رسول کو منتخب کر لیا۔ اب دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو نبی کی ڈیوٹیاں ہیں وہی نائب نبی کی بھی ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ آپ کو تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے گا۔ نہ بتائے تو پھر نائب نبی کی وہ تو اہلیت پہ پورے ہی نہیں اترتا۔ کوئی بھی کام نہ کرے اس میں سے، یا ایک کرے دوسرا نہ کرے، تو یہ تو سب ملے جلے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، ہدایت، پھر قرآن کی تعلیم، اور پھر دانائی کی باتیں، اور پھر تزکیہ نفوس۔ تو بہرحال ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا۔ اب جب آپ کو نائب نبی مل گیا، اب آپ یعنی حاضر مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت کی ذات وہی ہوگی، نائب نبی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ اصل میں ٹھیک ہے، اس آیات کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، اور کچھ خاص وقت کے لیے یعنی اس وقت کے لوگوں پر فٹ آتی تھی، لیکن کیا آج اس آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے، ہوگا، ہوتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں لوگ سودا کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیتے ہیں، نبی کے ذریعے یا نائب نبی کے ذریعے۔ اب نائب نبی کا وہی یعنی اس کی عزت ہونی چاہیے موجودہ حالات میں۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ترین ہستی وہی ہونی چاہیے جو نائب نبی ہے، جو وارث رسول ہے، کیونکہ وہی آپ کا ایک ذریعہ ہے اس وقت رسول تک رسائی کا اور اللہ تک رسائی کا۔ اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے خاص طور پہ ہمارے لیے ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، دیکھیں، ایک تو پہلا حصہ جو ہے
ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. یہ پہلا حصہ تو نبی کی ذات تک ہے کہ نبی کی ذات سب سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے، اور اس کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہی حکم ہوگا. اس کے اگر کوئی خلاف ہو تو وہ تو نائب نبی ہو نہیں سکتا، وہ تو شیطان ہوگا. اللہ کی حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف اگر کوئی بھی شخص آپ کو کوئی بھی حکم دے تو اس کو نہ ماننا آپ پر لازم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو ایک بات تو یہ ہے ولا یرغب. اب اس میں دو باتیں ہیں کہ آپ وہ اس کی ساتھ مل جائیں، جیسے کہ گزشتہ آیت میں تھا کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اچھا ایک بات اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملیں اور ان کے ہم قدم چلیں، یعنی آپ ان کی مجلس کے ممبر بن جائیں. کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ معیت اختیار کر لیں. اور یہ دیکھیں اسلام کا نظام جو ہے اس وقت تو اسلام کو سمجھنا ہمارے لیے یعنی مشکل اس لیے ہے کہ ایک تو ہم مومن نہیں ہیں اور مومن بننا بھی نہیں چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم مومنوں کی جماعت میں شامل نہیں ہیں، یعنی کوئی مسلمانوں کی مومنوں کی جماعت ہی نہیں ہے. اور اسلام آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ایک جماعت نہ ہو. اسلام جماعت پر لاگو ہوتا ہے. لا اسلام الا بالجماع. اسلام نہیں قائم ہو سکتا ایک جماعت کے بغیر. تو بہرحال یہ احکامات سمجھنا جو ہے ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نہ تو مومن ہیں، نہ ہماری کوئی جماعت ہے، نہ ہمارا کوئی امیر ہے. یہ سارے احکامات ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، مومنوں کا ایک گروہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما تھے، رہبر تھے، رہنما تھے. تو یہ سب ان کے بارے میں ہے. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ ایک امیر کو تلاش کریں، ایک نائب نبی کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس سے کہیں کہ بھئی میں نے جانا تو اللہ کے پاس ہے، آپ سے میں بیعت کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے خلیفہ بننے کی آپ میں صفات ہیں، اور یعنی آپ ہیں خلیفہ، تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، لہٰذا آپ میری رہنمائی کرتے رہیے، اور میں بھی آپ کی عزت بھی کروں گا، تعظیم بھی کروں گا، آپ سے محبت بھی کروں گا، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے آپ سے محبت بھی کروں گا، اور آپ کی پشت بانی بھی کروں گا، آپ کی امداد بھی کروں گا، جماعت کا ایک میں رکن رہوں گا، مخلص، اور جماعتی طور پر میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو یہ پھر اب یہ حکم بنتا ہے کہ بھئی جو بھی آپ کا امیر ہے وہ اگر کوئی اسلامی سرگرمی میں ہے اور آپ کے ذمے کچھ لگا دیا ہے تو آپ اس سے پیچھے نہ رہیں. ظاہر ہے کہ اس ہستی کا جو زندگی کا پروگرام ہے وہ تو اعلاء کلمت الحق ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. لہٰذا آپ نے بھی یعنی اپنی بساط کے مطابق آپ نے اس کی امداد کرنی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تو اب یہ ہے نا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے. یہ مختصر ہے، کیوں زیادہ تفصیل میں نہیں کرتا، لیکن ان الفاظ کو بس آپ دیکھ لیں، اس میں سب کچھ ہے.
اس کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے تو بسا اوقات وہ جواب دیتے تھے لبیک یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ قربان فرمائیے حضور۔ کیا فرما رہے؟ فداک امی و ابی، لیکن میں اس میں تھوڑا سا میری جان بھی آپ پہ قربان۔ آپ بعض اوقات اپنے بیٹے کو بھی کہتے ہیں نا، اپنی اولاد کو، قربان قربان قربان، میں قربان۔ اب یہ دیکھیں ہماری دنیا میں تو ہم نے اپنے عارضی رشتے ناتوں میں بھی تو یعنی آپ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، جو بھی ہوتا ہے، اپنی اولاد کو تو اس پہ آپ قربان ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اور نائب رسول کی اہمیت کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال خیر، ذالک بانہم، اب یہاں جو دوسری بات ہے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اب یہ ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ ان کو کوئی پیاس نہیں پہنچتی، پیاس، مشقت، بھوک اللہ کے راستے میں، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں ایسی جگہ جاتے ہیں کہ کافر اس پہ راضی نہیں ہوتے، یعنی ان کی نقل و حرکت پر راضی نہیں ہوتے اور کافر غصے میں آتے ہیں، ایسی جگہ آپ سفر کرتے ہیں۔ اب اس کی ہر ایک بات کی تفصیل ہے، لیکن میں تو ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہاں میں رک کے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ترجمہ سنا دیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، مدینے والوں اور ان کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کو یہ مناسب نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راستے میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، زمان پیاس کی، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں جو کافروں کو کے غصے کو بھڑکائے، ولا ینالون من عدو نیلا، یا کافروں سے وہ کوئی چیز چھین لیتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، لیکن ہر بات پہ ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ
محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔